ایک عالم کے بارے میں ایک بات کتابوں میں، وہ فوت ہو گیا، انتقال کر گیا. اس کی وفات کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ اس کے چہرے کا ایک حصہ کالا پڑ گیا، سیاہ ہو گیا. پوچھا گیا اس سے، کیا ہوا تیرے ساتھ یہ؟ اس نے کہا کہ یہ کم سن جن کی داڑھی ابھی نہیں آئی بچے ہوتے ہیں، تو میں نے ایک لڑکے کو دیکھا تھا شہوت کی نیت سے. وہ خوبصورت لڑکا تھا، داڑھی ابھی نہیں آئی تھی، تو مجھے یہ سزا ملی کہ میرے چہرے کے ایک حصے کو جہنم کی آگ سے جلایا گیا. یہ میں نے صرف آپ کو اشارہ، میں نے کہا نا اس طرح کی بہت سی حکایتیں ہیں. ہم لوگ بالکل بے خوف ہیں، بے پرواہ. ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کہاں کہاں کیا کیا غلطی کر رہے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے. ہر عورت کے ساتھ دو شیطان ہوتے ہیں. ہر عورت کے ساتھ. اور وہ لڑکا جو ابھی داڑھی نہیں آئی، مونچھیں ابھی نہیں آئی ہیں، بلوغت کی طرف گیا ہے، اس کے ساتھ 18 شیطان ہوتے ہیں. بتانے کے لیے آپ کو کہ کہاں کتنا خطرہ ہے. جب آپ اس طرح کے لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ جائیں، پاگل ہوں، بچے ہوں، اس طرح کہتے ہیں نا جس طرح کی صحبت ہوگی ویسے اثرات آئیں گے. انسان سے ہیبت اٹھ جاتی ہے. کیا مطلب؟ وہ عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو خدا کا یا کسی اور انجام کا خوف آتا نہیں. یہ اس کے اندر چیز آ جاتی ہے. کوئی بچہ، اب ہمارے ہاں ڈرامے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کو نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ کہتے ہیں ہم جی فین ہیں. انگلش کا یہ لفظ نکالا ہوا ہے کہ جی آپ کے مداح چاہنے والے ہیں، فین ہیں. لڑکیاں لڑکوں کے لیے کہہ دیتی ہیں، لڑکے لڑکیوں کے لیے کہہ دیتے ہیں، ان کی تصویریں سجاتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں. تو جب دیکھنے پہ یہ معاملہ ہے تو تصویریں لگانا، سب کچھ کرنا، پھر اس کی گنجائش کہیں ہو سکتی ہے؟ سوچنا چاہیے. آپ پردے میں ہیں، غسل خانے میں، جس کو آپ واش روم کہتے ہیں، آپ کو شوق چڑھتا ہے. بہت سے لوگ شیشے لگا لیتے ہیں، آئینے، اور بناوٹوں کو مختلف پوز بنا کے دیکھنا، عورت ہو یا مرد ہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بینائی متاثر ہوتی ہے، بلکہ نقصان کا ڈر زیادہ ہے، اس میں منع کیا گیا. جب خود دیکھنے پہ اتنا کیا گیا ہے تو دوسروں کو دکھانے پہ کتنا ہوگا؟ سوچا جائے، انسان اگر غور کرے. چلتے ہوئے آج کل تو باقاعدہ آپ کو کیٹ واک دکھائی جاتی ہے کہ بلی کی طرح کندھے اچکا کے چلنا، تاکہ جسم کے حصے نمایاں ہوں، کولے نمایاں ہوں، سینہ نمایاں ہو، پیٹھ نمایاں ہو. حکم کیا دیا ہے؟ دھمک والی چال یا زور سے پاؤں نہیں رکھنا چاہیے جس سے جسم کے حصے ابھریں. ایسی چال پیدا ہو، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. زیور پہننا پاؤں میں، خاص طور پر پازیب کہتے ہیں، آپ پائل کہتے ہیں، اس اگر پہنی ہوئی ہے تو اور زیادہ آہستہ پاؤں رکھیں تاکہ آواز نہ ہو، کیونکہ آپ کی وہ آواز موسیقی پیدا کرتی ہے. وہ موسیقی دوسرے کو گناہ کی طرف سوچنے پر لے جا رہی ہے، یا اگلا یہی سمجھے گا کہ مجھے برائی کی طرف بلایا جا رہا ہے. تو
تو غور کرنا چاہیے، اس حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ اب گلوکاری، فنکاری، میں نے جب اتنی باتیں آپ کو شریعت کی سنائیں تو بتائیے یہ گلوکاری یا فنکاری کی گنجائش ہوگی؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی کچھ کہے گا تو کہیں گے جی یہ عورت کی آزادی کے مخالف ہیں، یہ پتھر کے دور میں لے جا رہے ہیں۔ وہ جو 5 10 15 سال، اس سے زیادہ تو اس کی جوانی نہیں ہے نا، پھر تو اس کو کسی نے پوچھنا نہیں ہے۔ بھئی 15 سال کی لڑکی ہے تو 15 سال کی لے آئیں گے، بہت زیادہ 15 سال 30 سال کی ہو جائے گی، پھر کہیں گے کہ نہیں اب تم بوڑھی ہو گئی ہو، دوسری کو ڈھونڈیں گے۔ وہ 15 سال کے لیے وہ جو 4 پیسے کمانے کے لیے اپنا حسن دکھاتی ہے، اس کے بعد اکثر کا پڑھتے رہتے ہیں، بیمار پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اپیلیں کر رہے ہیں گورنمنٹ سے، جی پیسے دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ یہ فنکاری کے نام پر، اسٹار بننے کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے۔ عورت نے اگر کوئی نام کمانا ہے، علم میں کمائے، تقوی میں کمائے، کسی کمال میں، چہ جائے کہ اپنی اس نسوانیت کو خراب کرے۔ حضرت رابعہ بصری کا نام ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کس حوالے سے ہے؟ تقوی کے حوالے سے ہے، نیکی کے حوالے سے ہے، بھلائی کے حوالے سے ہے۔ اور یہ اب اس طرح کے نام دلیں کہ جی فلانی گلوکارہ ہے، وہ فنکارہ ہے، او جی عظیم فنکارہ ہے، پتہ نہیں۔ اچھا اب مجھے آگ لگتی ہے اس وقت جب ایسے جملے سنتا ہوں، ناچنے والی، گانے والی، اپنا جسم دکھانے والی اگر اس کو شہرت مل جائے تو کہتی مجھے اللہ نے عزت دی ہے۔ اس کو اپنی برائی کو کہتے ہیں اللہ عزت دے رہا ہے کہ میرا نام ہو رہا ہے، مجھے دنیا کے لوگ دیکھنے آتے ہیں اور اتنے پسند کرتے ہیں۔ یہ کیا باتیں ہیں یہ؟ اچھا ہمارے ہاں زلزلے آئے، سیلاب آئے، کیا کہتے ہیں لوگ؟ جی پھر ناچ گانے کا پروگرام کرو، فنڈ جمع کرنا، اور جس کی وجہ سے سیلاب آیا وہی کام پھر کرنے لگے ہو۔ توبہ کرو، اس گناہ سے بچو۔ نہیں جی وہی کام دوبارہ کرو، پیسے جمع کرو تاکہ ان کی مدد کریں، تو وہ مدد ہوگی یا اس کا الٹا اور زیادہ ہم گناہ گار ہوں گے؟ سوچنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں ہیں تو خشک اور کڑوی، لیکن ہمیں سمجھنی چاہیے۔ عورتیں جمع ہوئی ہیں کہیں، محفل ہے ان کی آواز مردوں میں نہیں جانی چاہیے۔ عورت اذان بھی نہ کہے۔ میں نے آپ کو اس کے لیے بتایا بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو اجازت دی تھی نماز پڑھانے کی عورتوں میں، لیکن فرمایا تھا اذان کے لیے مرد کو بلانا، وہ باہر آ کے اذان دیتا تھا۔ ذکر جہر، جہر کے معنی آواز کے ساتھ کھلا، سر کے معنی چھپا کر، ذکر سری، ذکر خفی یا ذکر جہری۔ مرد حضرات کرتے، عورتوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی آواز مردوں میں جائے، منع کیا گیا ہے۔ اگر ان کی آواز مردوں میں جائے گی تو ثواب نہیں ہوگا، الٹا عذاب شروع ہو جائے گا۔ تلبیہ، عمرہ حج کرنے جاتے ہیں مرد حضرات اونچی آواز سے لبیک کہیں گے، عورتوں کی آواز اونچی نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ساری باتیں بیان کر کے کیا قرآن کہتا ہے؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنوں سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو۔ کیا مطلب؟ اتنی تفصیل سن لی ہے، کوئی ہوگا جو کہے گا کہ میں بچ گیا ہوں، یہ گناہ نہیں کیا، تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں ہو جائے گا۔ سب کے سب توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ کوئی ہوگا جس سے کوتاہی نہیں ہوتی ہوگی۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ جی بڑے بڑے گناہ ان سے بچو، باقی تو چلتا ہے۔ اس پر
ایک حکایت چھوٹی سی، ایک کم سن بچہ سمجھ لیں آپ یا لڑکا کہہ لیں، رو رہا ہے خدا کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ کسی نے کہا تو نے تو ابھی گناہ کیا نہیں ہے، کم سن ہے تو، اللہ سے اتنا ڈر رہا ہے، رو رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، جب وہ چولہا گرم کرنے لگتی پہلے چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے، بڑی لکڑیاں بعد میں ڈالتی ہے۔ سمجھنے کے لیے دیکھیں کیسی بات کی اس نے۔ اور یہ چھوٹے گناہ، چھوٹوں کے ہوں بڑوں کے ہوں، چھوٹے گناہ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہے، اور چھوٹے جو ہیں وہ تو نہیں۔ گناہ کو کبھی چھوٹا سمجھ کر کرنا، ہو جائے تو توبہ کرنی ہے، لیکن یہ کہ چھوٹا ہے لہذا کرتے رہو کوئی پرواہ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالی بچائے۔ سب کے سب جتنے ایمان والے ہیں پوری تفصیل سنا کر کہا گیا توبہ کرو۔ اب میں نے ایک دو باتیں آپ سے اور کرنی ہیں۔ سب کے گھروں میں الا ماشاء اللہ، جب میں الا ماشاء اللہ کہہ دیا تو کیا مطلب؟ مگر جن کو اللہ نے بچا لیا، جو اللہ کی عطا سے بچے ہوئے ہیں، یعنی سب نہیں لیکن کسی حد تک سب۔ شادی بیاہ کا موقع جب آتا ہے یا کوئی اور گھر میں پارٹی ہے، معلوم ہوا جی آج فلانے کی سالگرہ ہے، اس کی شادی کی سالگرہ ہے، فلاں تقریب ہے، عورتیں بچیاں بناؤ سنگار کرتی ہیں اور کسی کے سامنے بھی آنے سے کتراتی نہیں، بلکہ مکس گیدرنگ ہوتی ہے، سیگریگیٹڈ نہیں ہوتی ہے، مکس ہوتی ہے، سب جمع ہیں۔ خاص طور پر لڑکے لڑکیاں مہندی کے نام پر، مائیوں کے نام پر، ڈانڈیا کے نام پر، آپ کے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کی اجازت اونچی، جو کر رہے ہیں وہ گناہگار ہیں، مگر وہ کہیں کہ نہیں جی بچے ہیں خوشی ہے، تو اتنا کہنے سے وہ جائز نہیں ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ لڑکیاں جو جتنا بناؤ سنگار کرنا تھا اور جن کو دکھانا تھا ان کے سوا دکھا رہی ہیں، بھلے وہ شادی کا موقع ہو، پارٹی کا موقع ہو، وہ گناہگار ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ اونچی کہیے گا، ہاں گناہگار۔ کچھ اب تو بہت لوگوں کو سمجھ آتی جا رہی ہے، ویسے بھی چوری کی وجہ سے بھی، نظر لگنے کی وجہ سے بھی کچھ لوگوں نے سنبھال لیا اپنے آپ کو، ورنہ شادی بیاہ کے موقع پر جہیز اور بری کی نمائش، لڑکی والوں کی طرف سے جو دیا جائے جہیز، لڑکے والوں کی طرف سے جو آئے اس کو بری کہتے ہیں۔ نمائش باقاعدہ سجا کے رکھا جاتا تھا، اور اس میں جتنے آئے ہیں لوگ مہمان ان کو دکھانا۔ ایسی سوچ پر افسوس۔ کیا کہا میں نے؟ لوگوں کو دکھائیں، ایسی سوچ پر، بہت گھٹیا ذہنیت کی باتیں ہیں یہ۔ پنجاب میں بھی تھا، سندھ میں بھی تھا، بہت ابھی بھی ہے بعض جگہوں پر، سجاتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ اور یہ بچوں کے لیے سامان ہے یا نمائش لگی ہوئی ہے، کوئی دکانداری ہو رہی ہے؟ اے انسان تو نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا، کیا ہو گیا؟ اچھا نقصانات الگ، مثلا آپ کو 4 پیسے ملے، آپ نے اچھی طرح سجا لیا، اچھے جوڑے، رشتہ داروں میں دیکھنے والوں میں وہ بھی ہیں جو مالی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہیں، ان پر کیا گزرے گی اس کا اندازہ کیا؟
پھر وہ بچیاں جو دیکھ رہی ہیں کہ ہمیں بھی اتنا ملے اور نہیں ملے گا تو ان کا کیا حال ہوگا، یہ سوچ بھی دیکھیں۔ اچھا، اس موقع پر کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے، رشتہ داروں میں الزام ایک دوسرے پر، اب کس کو کہیں کس کو نہ کہیں، کسی کا نام لے دیں کچھ کر دیں، پوری خوشی کی تقریب کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ عجیب باتیں ہیں یہ، ہم لوگوں نے ایسی چیزیں نکالی۔ پھر اس میں مکس اجتماع ہو رہا ہے، اس میں باقاعدہ کبھی کبھی تو کوئی بیٹھ جاتا ہے، وہ دکھانے بتانے لگتا ہے یہ فلانے کا جوڑا ہے، یہ فلانے کا جوڑا ہے، یہ یوں ہے، یہ وہاں ہے، یہ وہ چیز ہے، جیسے نیلام لگا ہوا ہے، بولو کس چیز کی بولی لگانی ہے، عجیب سی باتیں ہیں۔ تو جہاں بھی ایسا اختلاط کا مطلب مکس ہو جانا، مرد و عورت، ہمارے یہاں تو اسکول کالج کو ایجوکیشن، اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ کہتے ہیں جہاں الگ پڑھتے ہیں وہاں زیادہ بگڑتے ہیں، جہاں اکٹھے پڑھتے ہیں وہاں پر نہیں بگڑتے، آگے سے یہ جواب دیے جاتے ہیں۔ یعنی جو بھی شریعت کے خلاف بات کریں گے آپ نے اس کی دلیل دینی ہے، تو یہ دلیل یہاں بیان کر لو گے، اللہ کے سامنے کیا کرو گے؟ یہ شرعی فرامین ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔